والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم حضرت اسلام گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے بارے میں گزارشات عرض کی تھی اور اس کا پس منظر بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کل یہود و ہنود اور نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مختلف جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر سے کام لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشدد سے کام لیا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ اعتراضات یا الزامات یا تہمتیں نئی نہیں ہیں. جب سے اللہ پاک نے دین اسلام کو عزت اور عظمت بخشی ہے تب سے یہ حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، اور جوں جوں مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود اسلام بڑھتا جا رہا ہے وہ حسد کی آگ بھی بھڑکتی جا رہی ہے. پریشانی اہل مغرب کو یہ ہے کہ مسلمان تو کمزور ہیں لیکن اسلام میں یہ طاقت کیوں ہے؟ اور جب سے امریکہ اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو کمیونسٹوں سے کمیونزم سے جنگ تھی، رشیا سے جنگ تھی، وہ تو ختم ہو گئی. اب ان کا مد مقابل اسلام ہے. اب ان کی کا ٹارگٹ، ان کا نشانہ اسلام ہے. اور ان کے جتنے بھی تھنکرز ہیں، سوچ فکر رکھنے والے، تھنک ٹینک،
جو ان کو فیڈ کرتے ہیں، ان کی سوچوں کو بڑھاتے ہیں، انہوں نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ اب تمہارے مقابلے میں مزاحمت کرنے والی طاقت اسلام کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام پورے کا پورا جس ہستی کے دم قدم سے بڑھ رہا ہے اس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی نشانہ بنانا ہے۔ اب اس کے لیے انہیں ایندھن چاہیے، انہیں کچھ مواد چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کسی کے متعلق کچھ کہتا ہے تو ہر آدمی تو چپ کر کے نہیں سنتا، وہ پوچھتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہو تو اس کی بیس بنیاد کیا ہے۔ اہل مغرب نے یہ دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 1400 سال بیت گئے، وہ گھسے پٹے وہ اہل مکہ اور قریش کے اعتراضات تو ہیں، اس کے علاوہ کوئی معقول جس کی کوئی لاجک ہو، کوئی منطق ہو، ایسا کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ تو لے دے کے جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی لکھتا ہے کتاب، بات کرتا ہے آدمی، اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک سب سے طاقتور چیز اس کے سامنے کسی کی تاریخ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے میں کچھ بیان کرتا ہوں کسی شخص کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں، تو میں اس کی تاریخ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو جو اس تاریخ کے حقائق یا حقیقتیں ہوتی ہیں، میرا فرض ہے میں ان کو بیان کروں، اور پھر ان کو بیان کرنے کے بعد اس کے متعلق مثبت یا منفی یا پازیٹیو یا نیگیٹو میں اس کے بارے میں اپنی رائے دوں۔ یہ تو مجھے حق ہے کہ میں کسی کی تاریخ بیان کر کے پھر اس پر رائے دوں، لیکن یہ کسی کو کبھی بھی حق نہیں وہ خود کسی کے بارے میں تاریخ گھڑنی شروع کر دے، خود تاریخ بنانی شروع کر دے۔ تاریخ بیان کرنا اور ہے، تاریخ کو بنانا، خود گھڑنا، ایجاد کرنا۔ اہل مغرب نے، یا سیدھا کہوں کہ امریکہ اور یورپ نے، ان کے جو بڑے تھے انہیں جب حضور کے بارے میں تاریخ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی تو انہوں نے بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے تاریخ کو بنانا اور گھڑنا شروع کر دیا۔ خود ہی نبی پاک کے بارے میں ایک چیز گھڑی، بنائی، ایجاد کی، اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر عمارت کھڑی کر دی اعتراضات کی۔ یہ ہے، اور پھر ان کا، اب اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ بھی خیر سے ان کا مغربی آدمی تھا، اس نے کہا کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ جھوٹ بولو، تھوڑا مت بولو، دبا کے بولو، صبح بولو، دوپہر کو بولو، شام کو بولو، رات کو بولو، سوتے ہوئے بولو، جاگتے ہوئے بولو، جھوٹ بولو، اور کتنا بولو، اتنا بولو کہ سن سن کے سننے والے کہیں کہ سچ یہی ہے۔ تو ان جھوٹوں نے جھوٹ بولا، پھر اس کو پوری قطار میں بولا، جیسے مکھی پہ مکھی مارتے ہیں ایسے۔ مثلا ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا گولڈ زیئر، اس نے پہلے جھوٹ گھڑا، اب اس یہودی کے پیچھے پھر لین لگ گئی۔ پھر اگر کوئی جرمن کا تھا دانتے، اس نے بھی جھوٹ بولا تو وہی بولا، اگر مینٹگمری واٹ تھا ان کا تو اس نے بولا تو وہی بولا، یہاں تک کہ پوری لین لگ گئی اس جھوٹ کو بولتے بولتے۔ اور ہمیں بیماری یہ رہی کہ ہمارے جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ، صرف انگلش پڑھنے والے، ان کو انگلش کتابیں ہی میسر آئیں،
ان کتابوں تک جو عربی زبان میں ہے، ظاہر ہے عربی جب آتی نہیں تو ان تک رسائی کیسے ہوگی، ان کے سامنے 10-15 کتابیں انہی مستشرقین کی، ان کو ہم مستشرق کہتے ہیں، انہی کی کتابیں تھیں۔ وہ آکسفورڈ میں جائے، وہ کیمبرج میں جائے، وہ اولڈم میں آئے، اب ایک پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، پانچویں پڑھی، ایک ہی بات لکھی تھی، تو سلمان رشدی بھی طے کر کے بیٹھ گیا کہ سچائی ظاہر ہے، جو ان کے چبائے ہوئے نوالے چبائے گا تو گن بھی انہی کی طرح گائے گا۔ تو سلمان رشدی یا تسلیمہ نسرین یا جتنے یہ خبیث پیدا ہوئے ہیں وہ انہی کے چبائے ہوئے نوالوں کو چبا کے ہمیں وہ بتا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے بتایا۔ اور اس میں ایک بات جو انہوں نے تسلسل کے ساتھ کہی کہ حضور بے رحم تھے۔ کیا تھے؟ بے رحم۔ تو میں نے گزشتہ جمعے اسی ایک بات پر ابتدائی گفتگو کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجسم رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو جو ہے ان تمام اعتراضات پر انشاءاللہ تعالی سنڈے کو، اتوار کو مغرب سے عشاء تک، اور عشاء وہی پرانی عشاء نہیں ہوگی، عشاء کو ہم جب تک بات ختم نہیں ہوگی اس وقت تک رات ختم، یعنی ہم یہ پہلے اعلان کریں گے کہ گھڑیاں نہ دکھائیں، تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن آج وہ گزشتہ جمعے کی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، رحمت للمسلمین نہیں بنایا، یعنی حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنے، سرکار دو عالم پوری بزم ہستی کے لیے رحمت بنے۔ اس میں انسان شامل ہے، اس میں حیوان شامل ہے، اس میں جمادات شامل ہیں، اس میں نباتات شامل ہیں، اس میں خشک شامل ہیں، اس میں تر شامل، اس میں بحر اور بر شامل ہے۔ پوری کائنات پر چادر تنی ہوئی ہے رحمت للعالمین کی رحمت کی۔ حضور کی رحمت سے پوری کائنات میں کوئی فرد بھی باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت، رحیم اور رؤوف، یہ 3 صفتیں ایسی ہیں جن میں ہر قسم کی ظاہری باطنی رحمت شامل اور داخل ہے۔ اس کے لیے میں صرف آپ کی خدمت میں کہ اہل مغرب یا یورپ یا جو بھی آپ انہیں نام لیں، مستشرق، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آج کل جو انہوں نے نئی وہ فلم بنائی جس کے اوپر بہت زیادہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بس تلوار ننگی کر کے کہتے تھے جو بھی آئے اسے کاٹ ڈالو، یعنی بس ایک تلوار تھی اور خون خار تھی، بس خون خرابی ان کا کام تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی، جب انہیں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتنے سال رہے، وہاں کوئی تلوار چلائی؟ تو وہاں مینٹگمری واٹ، ان کا بہت بڑا مفکر گزرا ہے، اس نے، اور جارج سیل، یہ 3-4 پوری لائن ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں تو حضور خود مجبور تھے، وہاں تو اسلام خود ضعیف تھا، وہاں کیا تلوار اٹھانی تھی۔ بات آپ کریں کہ جب آپ مدینے پہنچے اور مدینۃ المنورہ میں سلطنت قائم اس کے بعد کی، تو ہم انہیں اور اپنی قوم کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسی کے بعد کی بات کر لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہو چکی، جنگ احد ہو چکی اور تمام تر غزوات ہو چکے، اور پھر یہود و نصارہ، قریش مکہ، تمام قوتیں یکجا ہو چکی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا، اور حدیبیہ کا صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، اس معاہدے کو قریش نے خود توڑا۔ اب مکے والی زندگی تو ختم ہو چکی، اب تو مدینے کی زندگی، اور مدینے کی زندگی کا بھی اختتام تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی کے آخری وہ ایام گزار رہے تھے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر، ایک طاقتور لشکر تھا جو ان تمام سازشوں کے قلعہ کما کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے مکے کی طرف بڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا الزام ہے کہ حضور کی تلوار بڑی خونخوار تھی، حضور کے اندر رحم نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ بھی پہنچے نہیں تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر پڑاؤ ڈالا۔ اب انسانوں کو خون سے بچانے کے لیے، قتل و غارت سے بچانے کے لیے جو رحم دل لوگ ہوتے ہیں، سالار بھی ہوتے ہیں لیکن رحم دل ہوتے ہیں، وہ تجویزیں بناتے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو، انسانیت کا فائدہ زیادہ ہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور دور آگ کے الاؤ سلگاؤ۔ اب چاروں طرف مکے سے بہت دور چاروں طرف آگ کے الاؤ۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ اہل مکہ جنہیں پتا ہے کہ ہمارا ہے، اب وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود جب دیکھیں گے کہ ادھر الاؤ، ادھر روشنی، ادھر روشنی، ادھر روشنی، تو وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے اتنا بڑا کوئی لشکر ہے کہ اتنا دور دور تک وہ قافلے پھیلے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہ تدی دل لشکر ہے، آیا تو یہ تو ہمیں بالکل لپیٹ اور سمیٹ رکھ کے رکھ دے گا، بجائے مقابلے کے سر جھکا دو۔ اب حضور چاہتے یہ تھے کہ تلوار نیام سے باہر آئے ہی نہیں، نفسیاتی طور پر ان کی گردن جھک جائے کفر کی۔ تو جس وقت ابو سفیان پہاڑوں پر چڑھے اور اپنے ساتھیوں سمیت تو نظر ڈالی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اتنا بڑے لشکر سے ہم مقابلہ کیسے کر، یعنی جو حضور نے سوچا تیر ٹھیک نشانے پہ لگا۔ اگر حضور بے رحم ہوتے تو فرماتے کہ چوری چھپے چلو اور خاموشی سے سوئے ہوئے لوگوں کو جا کے ذبح کر دو، جیسے ریچرڈ شیردل برطانیہ کے اس نے کیا تھا، ایسے کرو۔ لیکن نبی رحمت کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہے، آپ نے رات کو کبھی کسی پہ حملہ کیے ہی نہیں۔ اور آج بھی آپ فوجیوں کے لباس دیکھیں تو فوجیوں کے لباس جو ہوتے ہیں وہ مٹیالے ہوتے ہیں، خاکی یا اس ٹائپ جو دور سے نظر، سفید لباس پوری دنیا کی آرمی کسی کا سفید لباس نہیں ہے۔ گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا بھی رنگ سبز ہوتا ہے تاکہ ایسے لگے اوپر درخت کی ٹہنی ڈال دو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ٹینک جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری بزم ہستی کے واحد سالار ہیں کہ آپ کا گھوڑا بھی میدان جنگ میں سفید ہوتا تھا، لباس بھی سفید ہوتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پہلے نفسیاتی طور پر انہیں مرعوب کیا تاکہ نہ تلوار نکلے گی نہ نقصان ہوگا۔ جب آپ مکے کے اندر جا رہے تھے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 کا لشکر اب سواریوں سے اتر چکے، مکے کی زمین آ گئی، اور ایک پہاڑ کی کھو میں، پہاڑ کی تھوڑی سی وہ جگہ ہوتی ہے، وہ غار سی چھوٹی سی، اس میں ایک کتی تھی جس نے نئے نئے بچے دیے تھے۔ اب جب لشکر کے قدموں کی پتھر پہ انسان کا پاؤں لگے، گھوڑے کا پاؤں لگے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ سمجھی کہ شاید مجھ پہ کوئی اٹیک کرنے آ رہا ہے، تو وہ غار کے منہ پہ آ کر بھونکنے لگی اور خوف سے، ڈر سے کہ میرے بچوں کو کوئی پتھر نہ مارے۔ جب نبی پاک وہاں سے گزرے تو حضور وہیں رک گئے۔ اب ایک سلطنت کا بادشاہ ہو، محبوب خدا ہو، جس کے ابرو کے اشارے پر زندگی کے فیصلے ہو سکتے ہیں، اس کو کیا لگے کہ ایک کتی کا پہرا دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کتیا کے غار کے دہانے خود ٹھہر گئے
اب جب آپ ٹھہرے تو کائنات ٹھہر گئی. ظاہر ہے نبض کائنات آپ کے دم سے تھی، جب آپ ٹھہرے تو نبض کائنات رک گئی. صحابہ کرام اب بڑے ادب اور احترام کا پیکر تھے. یا رسول اللہ آپ کیوں ٹھہر گئے؟ فرمایا یہ کتی بے چین ہو رہی تھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لشکر کی اس قوت اور طاقت کو، حشمت کو دیکھ کر کوئی جانور بھی بے قرار ہو جائے. اب وہاں کوئی آدمی باہر کا تو نہیں کھڑا تھا جس کو حضور بتانا چاہتے تھے، بتا تو اپنی امت کو ہی رہے. یہاں تک کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کہاں اور یہ ناپاک جانور کہاں؟ ہمارے ہاں جس طرح کتوں کو یہاں تقدس حاصل ہے، ہمارے مذہب میں وہ طہارت تقدس کتوں کو حاصل نہیں ہے. تو جہاں کتے کو وہ پروٹوکول نہیں حاصل، وہاں اس کے لیے حضور کا ٹھہرنا معنی رکھتا ہے. اب صحابی وہاں ٹھہرے، یا رسول اللہ اس کے بچوں کا پہرا میں دیتا ہوں، آپ چلیں. آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے مکے کی دھرتی بے تاب ہو رہی. اب سوال یہ ہے کہ جس ذات کو یہ اہل مغرب بے رحم کہہ رہے ہیں، انسان کو تو اس ذات نے یہ فرمایا کہ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدمی کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. وہ نبی جس کا یہ حکم ہے، فرمایا کسی انسان کے چہرے پہ تھپڑ مت مار، کسی انسان کے چہرے پہ تھپڑ مت مارو. کیوں؟ فرمایا یہ جو صورت ہے یہ اس کی نہیں، یہ کسی اور کی صورت. جس نبی نے یہ کہا ارحموا من فی الارض، روئے زمین پہ بسنے والی ہر شے پر رحم کھاؤ. اگر تم روئے زمین پہ بسنے والی ہر شے پر رحم کھاؤ گے، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم فرمائے. جس نبی کی تعلیمات یہ ہوئی اور جس نبی کی تعلیمات میں تضاد ابو جہل بھی ثابت نہیں کر سکا. حضور فرماتے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ رحم کے قابل نہیں ہوتا. جس ذات کی پوری بزم ہستی کے لیے یہ تعلیم ہو، جو کتوں کے پیروں کے لیے اور پھر کتوں کے چین کے لیے، کتی کے بچوں کے سکون اور قرار کے لیے خود ٹھہرے ہوئے ہیں. اور پھر مواقع ہوتے ہیں. وہ موقع کون سا تھا؟ جنگ کا موقع ہے، سامنے اہل مکہ ہے. وہاں ٹھہر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کتیا کے بچوں کا پہرا دینا، اس کے قرار، اس کے سکون کے لیے ٹھہرنا، یہ بتاتا ہے کہ ان سے بڑا رحم دل دنیا میں ہے ہی کوئی. اور پھر جس وقت حضور مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر مت چلو. پھر ان کے لیے وہاں بھی آپ نے مکہ المکرمہ. اب یہ بات پیش نظر رکھیں کہ مکے کی دھرتی ہے کون سی؟ مکے کی دھرتی وہی دھرتی ہے جس دھرتی پر نبی پاک کی ذات سے لے کر آپ کے غریب صحابہ، صحابیات، غربا، مساکین، فقراء، ان پر جتنا ظلم ہوا مکے کے اندر وہ ناقابل بیان ہے. آپ تو حضرت بلال کی ہم سنتے رہتے ہیں داستان. حضرت بلال کی طرح ایسے ایسے لوگ بھی تھے کہ جہاں کمزور عورتوں کو اہل مکہ نے کمزور عورتوں کے پاؤں میں رسے ڈالے، رسے ڈال کر اونٹوں کو باندھا. ایک مست اونٹ کی گردن میں ایک رسا، دوسرا پاؤں اس کے عورت کے پاؤں میں رسا باندھ کر دوسرے مست اونٹ کی گردن میں باندھا، اور ایک کو ادھر دوڑایا، ایک کو ادھر، عورت کو وہیں چیر کے رکھا.
جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بتائیں کہ جہاں اتنے بڑے ظالم ہوں ان کے ساتھ رحم، ان کے ساتھ مہربانی کون کرے گا؟ جن لوگوں نے کمزور ضعیف ناتواں عورتوں کو زمین کے اوپر لٹا کر برانہ کر کے نیزے مار کے ان کے جسم کو چیر ڈالا، جہاں آگ میں جلایا گیا نبی پاک کے خادموں کو خدام، حبار ابن الاسود جب حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ زینب مدینہ المنورہ کی طرف آ رہی تھی تو اس ظالم نے حملہ کیا، رسول اللہ کی بیٹی کو مار کے اس نے گرایا اور اس سیدہ کا حمل ساکت ہو گیا۔ یعنی وہ صرف حضور کی بیٹی کی توہین نہیں کی، وہ ایک حضور علیہ السلام کے نواسے یا نواسی کا قاتل بھی تھا، وہ بھی تو اسی سرزمین پہ تھا۔ رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبانے والے، ناک کان کاٹنے والے، سارا ظلم کرنے والے بھی یہی تھے۔ کوئی وہ حبشے بھی گئے مسلمان اس سرزمین مکہ کو چھوڑ کر حبشے تک پیچھا کیا، کہیں چین اور سکون سے رہنے نہیں دیا۔ وہ مکہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تالیوں گالیوں سے لے کر گندی اوجڑیاں تک حضور کے جسم پہ ڈالی گئی، پتھر مارے گئے، جو ظلم کا حربہ تھا آزمایا گیا، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ، یعنی گندم کا ایک دانہ 3 سال تک نہیں آنے دیا گیا، اور رسول اللہ کے پورے گھرانے کو درختوں کے پتے کھانے پر مجبور کر دیا۔ آپ بتائیں کہ ایسی بستی میں جب آئے کوئی وہ مظلوم مکے کا فاتح بن کر تو وہ کیا کرے گا اس بستی کے ساتھ؟ ان کو پھولوں میں تولے گا، ان پر سلواتیں پڑھے گا؟ وہ تو ایک ایک سے چن چن کے بدلے دے گا کہ یہ میری بچیوں کی توہین کرنے والا، یہ میرے بلال، یہ عمار، یہ یاسر، یہ فلاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور بھول چکے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، انہوں نے میرے دین کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے کون کون سی جنگ تھی جو انہوں نے نہیں چھیڑی؟ اس دھرتی میں کھڑے ہیں حضور، جو جس دھرتی کو ظالموں کی دھرتی قرآن نے کہا۔ اب یہاں کوئی رحم دلی سے کام دکھائے تو پتا چلے کہ رحیم ہے۔ اب جب سرکار مکہ المکرمہ کی اس دھرتی پہ پہنچے ہیں جہاں بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، ظلم و ستم کے سارے وہ پیکر اسی دھرتی میں تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اس 10,000 کے لشکر کے سامنے کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار کلمہ پڑھنے والوں، بے شک ہمارے مقابل ہے اہل مکہ، تلواریں انہوں نے سوتی ہوئی ہیں، لیکن کچھ باتیں میری یاد رکھو اور نوٹ کر لو، اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خبردار جو آدمی تلوار کو نیام میں ڈال لے اس کے لیے امان ہے۔ آپ موجودہ دور کو بھی پیش نظر رکھو، یہاں آپ مسجد کے حجرے میں 2 آدمی بیٹھ کر برطانیہ گورنمنٹ کے متعلق کوئی چھوٹا سا پلان بنانا شروع کر دیں، آپ پکڑے جائیں تو کیا آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو امان ہے؟ نہیں، آپ سازش کے کیس میں آپ اندر جائیں گے، پھر نصیبوں سے باہر آئیں گے۔ اور امریکہ بہادر کو پکڑو تو گوانتانامو بے میں وہاں لے کے جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر ظلم و ستم جو ہوگا اس کی تو پھر 1400 سال پہلے نہ کوئی انٹرنیشنل لا تھا، نہ کوئی ضابطہ تھا، نہ کوئی قانون تھا، اس وقت کوئی رحم یوں کرتا؟ سرکار نے فرمایا جو آدمی اپنی تلوار نیام میں ڈال دے اس کے لیے امان ہے، معافی، اور فرمایا جو آدمی پشت دے کے چل دے اس کے لیے بھی امان ہے۔ جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لے، بھئی اندر بم بھی رکھا ہوا ہے، دروازہ بند کر لو، معافی ہے، امان ہے۔ جو آدمی چپ کر کے چل دے امان ہے، جو آدمی بھاگ نکلے امان ہے، جو حرم میں چلا جائے امان ہے۔ اور تو اور جو سب سے بڑا ہیرو تھا ظلم و ستم کا،
سرکار نے اس کے گھر کو رحمت کا گہوارہ بنا دیا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امانت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جن کے منہ کو خون لگا ہوتا ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح بہانہ ملے. لیکن جو رحمت کا پیکر بن کے آتے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح بچایا جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رحمت کی پوری چادر جب تان دی، اہل مکہ سمجھے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ آج وہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑے گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. آج تو ہمیں یہ خبر تھی کہ مکے کی زمین پہ صرف خون ہی خون ہوگا، لیکن یہاں تو ایک قطرہ بھی نہیں بہا. ہم تو سمجھتے تھے کہ محمد آج سارے زخموں کا انتقام لے گا، لیکن آج اور پھر کمال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس طریقے سے کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو فاتح جو ہوتا ہے اس کا غرور دیکھنے والا ہوتا. ایک ممبری کونسلر شپ کوئی جیت لینا تو وہ کسی دوسرے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. میں یہاں کے کونسلروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اپنے ملک کے لیے. کونسلر شپ چھوٹی سی ایک یہ ٹکے سیر ہوتی ہے، یہ بندہ جیت لیتا ہے کونسلر شپ، وہ کسی ہمسائے کو سکھ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا. اور جو پورا ملک فتح کر چکا ہو اس کی گردن میں سریا نہیں گاڈر ہوتا ہے. لیکن جو مکہ فتح ہوتا جا رہا ہے تو محمد عربی کی گردن جھکتی جا رہی. ایسا فاتح زمین پر کسی نے نہیں دیکھا. اور جس اونٹنی پر حضور سوار تھے فتح مکہ کے دن، ملک فتح ہوا، پورا مکہ فتح ہوا، اور حضور کی اونٹنی پر پیچھے کون تھا؟ کوئی سردار نہیں، کوئی قریشی نہیں، کوئی ہاشمی نہیں. حضور کے پیچھے ایک کالا حبشی اسامہ بیٹھا ہوا تھا. کون؟ اسامہ کالا حبشی، غلام کا بیٹا. امریکہ میں تو اب تک غلامی کی عذاب جو ہے وہ انسانیت سہک رہی ہے، لیکن میرے نبی نے تو فتح مکہ کے دن ان غلاموں کو جن کی گردن میں توق ڈال کر اسی مکے میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کی ماؤں کو رنگ کی گالیاں دی جاتی تھی، محمد عربی نے فتح مکہ کے دن ایک کالے کو اپنی اونٹنی پر، فاتح مکہ کی اونٹنی پر ایک کالا بچہ. حضرت عباس جیسے لوگ ہاشمی قریشی انگلیاں دانت میں ڈال کے کہنے لگے محمد عربی تو نے کس نسل کو اٹھا کے کہاں پہنچا. ایک کالا حبشی فاتح مکہ کی سواری پر سوار، پورے غرور و تکبر کے پتلے زمین پہ کھڑے ہیں، اور دوسرا کالا حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا. بلندیاں یوں بلندیاں بخشی رسول اللہ نے اس رحمت کے پیکر. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ صرف حضور مکے والوں کے لیے نہیں، اس جنس کے لیے حضور رحمت بن کر آئے جنہیں کوئی آدمی نہیں مانتا تھا. اب جب مکہ فتح ہو چکا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو جمع کرو. سارے اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے جب ہوئے تو سب کے سامنے موت رقص کر رہی تھی. اب ہر کوئی یہ طے کر کے آیا تھا کہ آج یہ زندگی کی آخری سانسیں ہیں، یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب زندگی کا آخری دن ہے. عورتیں مرد سب کے سب طے کر کے آئے تھے کہ آج کے بعد رات دیکھنی نصیب، شام نہیں ہوگی. آج زندگی کا چراغ ہے اور چراغ ساری ہے، بجھا چاہتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پورا مکہ، یہ ایک عجیب منزل آ گئی، وہی منزل جو مصر میں یوسف علیہ السلام کے لیے آئی تھی کہ جنہوں نے خریدا تھا آج وہ بھی غلام بن کے کھڑے تھے. آج وہ بھی غلام بن کے کھڑے تھے. جتنے قاتل، ظالم، جابر، تمام کے تمام اپنی موت کو
اپنے سامنے رقص کرتا ہوا مکے والے دیکھ رہے تھے. اب غرور تکبر کے پتلوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور اپنے سانس گن رہے تھے کہ ابھی آئی کہ تلوار آئی. ایسے لگا جیسے چویا شہتیر تلے آ جائے. تو اب اس کی زندگی کی کیا امید ہو سکتی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا گونجی، کیونکہ پورا مکہ جب آ گیا تو وہ سارے اسیر ہو گئے، سارے قیدی ہو گئے، اور جو قیدی ہو گئے وہ غلام ہو گئے. اب ان کا فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے ظلم اتنے کیے ہیں کہ ان سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو. تو رسول پاک کی آواز گونجی، مکے والو جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. تو ظاہر ہے جس نے جو کیا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونا چاہیے، سب کو پتا ہوتا ہے. سب کی گردنیں اور جھکی اور ایک آواز گونجی، کہا تو کریم ہے، تیرا بابا کریم، تو کریموں کی اولاد ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. سرکار دو عالم کی پلکیں بھیگ گئیں، تمام جرموں کی لسٹیں سامنے تھیں، لیکن آواز مکے کی سرزمین پر، اس ظالم سرزمین پر گونجی. رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ہمیں تم سے گلا کوئی نہیں. کم از کم اتنا تو کہتے کہ ابو سفیان تو نے یہ کیا، عتبے کی نسل تم نے یہ کیا، کم از کم شکوا تو کرتے. لیکن لفظ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم. آپ شرمندہ نہ ہوں، دست کرم سے اپنے ہمارے ہی دامن مقدر میں تھا خالی رہے. جو ظلم تھا ہمارا نصیب تھا. تم سے ہمیں شکوا کوئی نہیں ہے، تم سے گلا کوئی نہیں ہے. آپ لوگ شرمندہ نہ ہوں. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا، جاؤ مکے والو. تم سمجھے ہو کہ آج دکانیں تمہاری میرے قبضے میں آ گئی کیونکہ تم نے میرے خداموں سے یہ مارکیٹیں چھینی تھی، یہ زمینیں چھینی تھی، یہ گھر چھینے تھے. نہیں، آج تم سے ایک دن کا بھی واپس نہیں لیا جائے گا. اذهبوا، جاؤ سارے کے سارے. انتم الطلقاء، عورتیں بھی آزاد، مرد بھی آزاد، بچے بھی آزاد. یہ در بھی تمہارا، یہ گھر بھی تمہارا. میں پردیسی ہوں، آیا ہوں، واپس چلا جاؤں. اب وہ رحمت للعالمین نہیں تو پھر کوئی بھی رحمت للعالمین نہیں. اب ذرا اس سے آگے قدم بڑھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں گئے. جب معافی عام ہو چکی، خون کا قطرہ نہیں بہایا سرکار نے. مکہ فتح ہوا اور فاتح کی گردن پہلے سے زیادہ جھک گئی. ابو بکر صدیق کے ساتھ مہربانی ہوتی تو بات اور تھی، عمر کے ساتھ مہربانی ہوتی تو بات اور تھی، اگر بلال کے ساتھ کرم ہوتا تو بات اور تھی. یہ مہربانی بھی ہو رہی ہے تو خون خاروں کے ساتھ، غداروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، ہر جرم جنہوں نے کمایا ان کے ساتھ. ایسا رحیم کسی نے نہیں دیکھا، ایسا کریم کسی نے نہیں دیکھا ہے. اور جب حضور بیت اللہ شریف کے سائے میں پہنچے تو عثمان بن ابی طلحہ، وہ مکے کا کلید بردار، مکے کی وہ مکۃ المکرمہ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کی تالے کا چابی اٹھانے والا کلید بردار عثمان بن ابی طلحہ سرکار پہنچے. اب اس کی بھی حالت وہی کہ موت کا انتظار کر رہا ہے کہ بس آئیں گے اور یہی میری لاش تڑپے گی. سرکار نے فرمایا عثمان، یاد ہے وہ لمحہ میں آیا تھا یہاں، میں نے کہا تھا 2 رکعت پڑھنے دے مجھے. تو عثمان تو نے کہا تھا کہ کیا مکے والے مر گئے ہیں کہ تیرے جیسا آدمی کعبے کے اندر 2 رکعت پڑھے. میں نے منت کی تھی عثمان، لیکن تو نے پھر یہی لفظ کہے تھے اور میرے لفظ بھی تجھے یاد ہے عثمان. میں نے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی محمد عربی کے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان جو کہا تھا میں نے، میرے رب نے وہ کر دکھایا. لا چابی مجھے پکڑا. اب اس نے
لرزتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ چابی پکڑا کے اب موت کا انتظار کیا، کیونکہ وہ تو وہ کچھ کر چکا تھا۔ اب سرکار نے جب چابی کعبے کی لے لی اور چابی لے کے آپ نے حضرت عباس اور دیگر ہاشمی قریشی کھڑے تھے، جھولیاں سرکار چابی ہمارا حق ہے ہمیں دے، لیکن سرکار نے فرمایا الیوم یوم البر والوفا، فرمایا آج جفا کا نہیں وفا کا دن ہے، آج نفرت نہیں پیار کا دن ہے، آج زحمت نہیں رحمت کا دن ہے۔ انہوں نے توڑا تھا، ہم جوڑیں گے۔ آپ نے بیت اللہ کی چابی، اتنی بڑی عزت کی بات تھی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، آپ نے وہی چابی اٹھائی اور عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ پہ رکھی، فرمایا تم نے ہمیں 2 رکعت نہیں پڑھنے دی، ہم نے چابی قیامت تک تجھے اور تیری نسل کے حوالے کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسی ہستی کی زندگی پہ بے رحمی کے دھبے یہ ان جھوٹوں کو ہراس آتے ہیں۔ وہ ذات جو رحمت کا پیکر، پھر رحم بھی کرنا تو ظالموں کے ساتھ، منتقم مزاج لوگوں کے ساتھ، اور صرف پھر یہی ایک نہیں ہے۔ برادران عزیز، یہ تو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کا جو تسلسل تھا وہ عرض کیا ہے، تو جمعۃ المبارک پہ تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیل کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ تو یہ جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تو یہاں اولڈم یا اہلیان اولڈم ہمارا آپ کا ہم سب کا برابر کا فرض ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ صرف مظاہرہ ظاہر ہے وہ تو ہم نکلیں گے، وہ تو ہوگا جہاں بھی جائیں، لندن میں جائیں، دور نزدیک کہیں بھی، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنی قوم کو بتائیں، ایجوکیٹ کریں، جو کچھ وہ غبار اڑا رہے ہیں اس غبار کو بٹھائیں، اس کا جواب دیں، اصل تصویر دکھائیں کہ ہے کیا۔ اس کی ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ ٹی وی کے اوپر میں نے ایک تقریر کی تھی اس رحمت کائنات کے موضوع پہ، کچھ خواتین نے کہا کہ کم از کم اس کے بارے میں بتائیں، جواب تو دیں، صرف آپ مظاہرے کرتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں، جواب دیں، انہوں نے جو کہا اس کا جواب دیں۔ تو ظاہر ہے کہ میری حیثیت تو ایک چڑیا سے بھی کم ہے، میں پورے ملک میں تو رو نہیں سکتا، کم از کم یہاں تو رو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ویرانے میں کو آباد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ تو ہم کسی بڑی مسجد میں جا کے کچھ نہیں کر سکتے، جامعہ شمسیہ میں تو کچھ، تو میں جامعہ شمسیہ اس مسجد شریف کے انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا کہ ہم جتنے وہ الزامات، وہ تہمتیں، وہ اعتراضات ہیں، ہم اس کا اپنی قوم کو بتائیں کہ یہ اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے، تاکہ جو اعتراض حملہ آور ہے اس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے، تو جو ادھر ہے اس کے ہاتھ میں بھی وہ اسلحہ جواب کا ہونا چاہیے، تاکہ وہ غبار بیٹھے اور وہ جتنا بھی غلط تصویر ہمیں دکھائی جا رہی ہے اس کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آئے۔ تو اس لیے یہ کوئی آئندہ جو اتوار یعنی پرسوں شام کو یہاں جو ہمارا اکٹھ ہے، اجتماع ہے، یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور صرف ثواب لے کے چلے جائیں۔ اس کے اندر میں کوشش کروں گا، جو اللہ پاک نے مجھے طاقت دی ہے، کہ جو انہوں نے اعتراضات ہمارے کریم آقا آفتاب نبوت، ماہتاب نبوت پہ یہ ہے، ہمیں جو اللہ نے طاقت دی ہے ہم اس کا جواب دیں، ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، ہم اپنی قوم کو مسلح کریں، علم سے ہم مقابلہ کریں اس کا بڑے سنجیدگی کے ساتھ۔ سو انشاءاللہ تعالی آپ سے میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ یہ ذمہ یہ نہ لگائیں کہ جناب یہ مسجد جامعہ شمسیہ کی انتظامیہ کا کام ہے یا قاری قبلہ محمد اسلم سیالی صاحب کا کام ہے، یہ ہر بندے کا، آپ اپنے دوستوں کو، یاروں کو، اپنوں کو، کوئی بھی ہے، اس میں مسلک کی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ ہر بندے کو دعوت دیں، دروازہ کھٹکھٹا کے، یہ صرف اولڈ میں نہیں، جہاں تک آپ کے ملنے میں ٹیلی فون کریں، کوئی آئے آئے نہ آئے نہ آئے، اپنا فرض محبت خوب اچھے طریقے سے نبھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ
جلسہ جو ہے یہ صرف کوئی سال ثواب کا جلسہ نہیں ہے، یہ محل حصول ثواب کا جلسہ نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، رسول اللہ کی غلامی کا مشن، حضور علیہ السلام کی چاکری کا، حضور علیہ السلام کی چوکیداری کا مشن ہے، اور اس کے لیے عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، ہم سب کے سب حضور کے مقروض ہیں، ہمارا بال بال حضور کی رحمت کے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ ہمت کریں، محنت کریں، مہربانی فرمائیں سارے کے سارے، تاکہ اعتبار والے دن یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہو، ہم اس کو روایتی نہیں، ہم اس کو حقیقی مشنری جلسہ بنا کر ہم اپنی قوم کے سامنے اپنا درد دل رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرمائے۔ واخر دعوانا